میرا یہ جو آپ نے میں نے جو آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی ہے نا آج، اس ویڈیو کو جب میں سرچ کر رہا تھا تو میں نے سائیکالوجی کے کچھ آرٹیکل سرچ کیا. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ ہمیں اگر موقع دیا جاتا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے, اللہ نے ہدایت دی. تو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک آرٹیکل مجھے ملا. کینڈری چیری یہ ایک ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں, ان کا ایک آرٹیکل ہے. انہوں نے 10 چیزیں گنوائیں جو کہ انسان کے سروائیول کے لیے آج کے دور میں ضروری ہیں. یعنی کہ اللہ کے نزدیک وہ ایک چیز ہے, وہ ہدایت ہے. اور نفسیات کیا کہتا ہے, علم نفسیات کیا کہتا ہے, سائیکالوجی کیا کہتا ہے, وہ ذرا دیکھیں. انہوں نے 10 چیزیں گنوائیں. نمبر 1 موٹیویشن, دونوں انٹرنسک اور ایکسٹرنسک. نمبر 2 لیڈرشپ. نمبر 3 کمیونیکیشن. نمبر 4 ایموشنل انٹیلیجنس, اور اس میں بھی ریزیلینس کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا, یعنی کہ کس طرح آپ نیگیٹو ایموشنس کو اور ڈپریشن کو اوورکم کر سکتے ہیں. نمبر 5 ڈیسیجن میکنگ. نمبر 6 میموری. نمبر 7 منی مینجمنٹ. نمبر 8 ایکیڈیمک سکسیس. نمبر 9 پروڈکٹیوٹی, اور نمبر 10 ہیلتھ. آئی ایم شیور آپ کو یہ 10 ابھی یاد نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. ہمیں انکار نہیں ہے ان چیزوں سے, لیکن اگر ہم پیراڈائم شفٹ کریں ایک بندہ مومن کا, یہ ساری کی ساری چیزیں نور علی نور تب ہیں جب یہ نور ہدایت کے ساتھ شامل ہو. یعنی کہ اس سے زیادہ موٹیویشن کس کو ہوگی, جس کے پاس ہدایت ہے. اس سے زیادہ لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی, جس کے پاس ہدایت ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, یہ مطلوب چیزیں ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اگر ان پہ فریم ہدایت کا لگا ہو تو اس سے زیادہ کوئی اور خوبصورت چیزیں نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ یعنی کہ نفسیات بھی آ جا کے, مطلب جتنے مرضی آپ عقل کے گھوڑے دوڑا دیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج آ کے ہمیں وہی کی طرف آنا. ذیشان بھائی میں نا آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ اس پارے میں ایک آیت ہے اور ہمارے پاس علی بھائی بھی بیٹھے ہیں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو میں بھی اس کا انتظار کروں گا. میرے بھی کہنے لگا تھا مغیرہ کو, میں کہنے لگا تھا کہ جادو بھی اور الومیناٹی بھی جو ہے وہ یہاں. لیکن ایک چیز میں شیئر کر لوں, یہ جو ذیشان بھائی اور آپ نے بات شیئر کی ہے نا, ذیشان بھائی نے بات شیئر کی عمل کی اور ایمان کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ مینشن کیا جوڑے میں, آمنوا وعملوا الصالحات. اسی طرح جس آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ شروع میں سورۃ البقرہ میں, اور صحابہ کو بھی باقاعدہ اس چیز سے ڈر لگتا تھا, وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ جو آیت ہے نا, یہ بڑی خوفناک آیت ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے اور آخرت پہ ایمان لے کے آئے, لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے. یعنی کہتے وہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے کہے ہوئے کی نفی کر دیتا ہے, ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے. اچھا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے جو آج جن کو ہم ڈس بلیورس کہتے ہیں, کیونکہ وہ تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں آپ اور میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, اور صحابہ اس چیز سے ڈرا کرتے تھے. تو سورۃ البقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے نا 3 کیٹیگریز بتا دی. ایک اہل ایمان بتا دیے, ایک اللہ تعالیٰ نے کفار کا بتا دیا, لیکن منافقین کا بھی بتایا, اور سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کسی کے بارے میں تو منافقین کے بارے میں, تاکہ ہم اپنے اندر بھی نفاق پہچان سکیں اور اس چیز سے انسان جو ہے نا ڈرے. اور دیکھیں علماء نے نفاق کی کیٹیگریز بھی کی ہیں. ایک تو اعتقادی ہے کہ انسان بلیو کرتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے, اور وہ جو ہے لبادہ اوڑھتا ہے مسلمان ہونے کا, جو کہ مدینہ کی ریاست میں بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس میں عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ تھے. لیکن ایک نفاق اس قسم کا ہے جس کو عمل ہی کہتے ہیں, کہ کہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بالکل مسلمانوں والا نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے نا, اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, خاص طور پہ ہمارے زمانے میں آج, کیونکہ آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور وہ اپنی زندگیوں کو خود دیکھیں اگر, تو کیا وہ اس آیت سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلے ہوئے؟ یہ جو ہے نا بڑا کی سوال ہے. اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ جو ہو نا اپنے ایمان پہ کام کر سکتے ہو, تاکہ آپ اس فرسٹ کیٹیگری میں آ جاؤ جس کے بارے میں ذیشان بھائی نے بتایا, اور اس میں 5 کوالٹیز جو ہے مینشن کی. تو یہ کیٹیگری جو نا بہت خوفناک اور بہت ڈرا دینے والی کیٹیگری. مجھے اس سے یاد ہے, ابھی ریسنٹلی میں ایک کرکٹر ہیں, ان سے ملا, نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ماشاء اللہ ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو بی اے ویری گڈ مسلم. انہوں نے ایک بات کی وچ ریئلی اسٹرک می. ہی سیڈ کہ علی بھائی, جب میں دیکھتا ہوں نا مختلف لوگوں کی طرف, شاید وہ بات کر رہے تھے اوور آل سوسائٹی کی یا اپنی فیلڈ کے لوگوں کی, لیکن اینی وے ہی سیڈ کہ جب میں دیکھتا ہوں نا ہمارے لوگوں کی طرف, تو ہم نے کچھ اعمال ایسے کرنے ہیں ایز ایف کہ ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے رسول اللہ سے.
یعنی ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہم نے چلنا ہے جو ہمارے نبی نے بتایا. ہم نے ضد لگا کے نا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ضد لگائی ہوئی. دیٹ ریئلی اسٹرک می کہ یار واقعی اکثر ہم لوگ ایسے اعمال شاید کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو ٹوٹلی اپوزٹ جو انسٹرکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دی. اخی میں اس میں نا ایک ایڈ بس آپ نے بہت ہلا دینے والی آیات ذکر کی ہیں منافقین کے. اللہ نے دو طرح کے منافقین، ایک تو آپ نے ذکر کیا، اور یقین کریں یہ آیات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بہت بے وقوف ہے جو سمجھے کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو جس انداز سے اور جس سخت ٹون کے ساتھ اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یعنی تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو، یعنی تم اپنے ایمان کے دعوے کر کے تم اللہ کو دھوکے دیتے ہو. یعنی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب اگر ہمیں مجھے یہ کہے بات، یعنی ہم بظاہر بہت دعوے کر رہے ہیں ایمان کے، لیکن حقیقت میں ہمارا رب ہمارے ایمان کی نفی کر رہا ہے. اور اسی میں دوسرے جو منافقین کا تذکرہ کیا نا، وہ آگے چل کے جو کلما یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ بڑی اسٹرائکنگ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو، قرآن مجید کو برق یعنی روشنی سے اور جو ہے بجلی سے جو ہے اس کو تشبیہ دی، اور کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. کہ اور یہ میجورٹی، مطلب مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دین کے معاملے میں جب روشنی آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، اور جب بینیفٹس آتے ہیں، مزے لینے کی بات آتی ہے، عید کی باری آئے گی، سارے مسلمان ہو جائیں گے. یعنی دا ٹائم آف عید از فار ایوری ون. ایون یعنی جو بندہ جس نے کبھی کوئی کام نہیں ہوگا وہ بھی عید کو اس لیول سے منائے گا جیسے پتہ نہیں شاید ہی ڈیزروز دا موسٹ آف اٹ. اور اللہ معاف کرے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب مشکلات آتی ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جب اندھیرے آتے ہیں، جب آتے ہیں قربانی دینے کی باتیں آتی ہیں، جب آتی ہیں سیکریفائسز کی باتیں آتے ہیں، تو دے آر اسٹینڈنگ دیئر ڈوئنگ نتھنگ. سبحان اللہ. تو یعنی یہ چیز، اور میں اور اخی یہ جو یکاد البرق یخطف ابصارہم جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا، یہاں پہ مراد جو ہے قرآن مجید کا نور ہے کہ قریب ہے. یکاد البرق یخطف، یعنی قریب ہے کہ یہ بجلی جو ہے یہ ان کی آنکھوں کو لے جائے. یعنی میں پہلے سمجھتا تھا کہ اگر بظاہر پڑھیں تو بجلی نیگیٹو معنی میں استعمال ہوئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، لیکن علماء میں نے کہا مفسرین کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے تفسیر بالماثور پر ہم جب اعتماد کرتے ہیں تو یہی ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہدایت ہے. نور ہدایت ان کی آنکھوں کو چک کے لے کے رہے. ان ادر ورڈز، اور وہ برق ہے، یعنی وہ اتنی تیز بجلی ہے. اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی ہدایت ملتی جاتی ہے اتنی زیادہ وہ مس گائیڈنس میں جاتا شروع. یعنی جتنا یعنی علی بھائی آپ دیکھیں یا کہ وہ انہیں اس طرح سے ان کے اس پہ پڑتی ہے، ان کے آپ کہہ لیجیے ضمیر پہ، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. علی بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر دینی علم کتنا آسان ہے، ہر بندے کو پتا ہے. یعنی آن ون کلک آپ کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے. یعنی یو ہیو ایوری تھنگ. یعنی مجھے بتائیں کبھی صحابہ کے پاس یہ ایبلٹی تھی کہ جس طرح مصحف کتنے فیسیلیٹیٹنگ انداز میں ہمارے پاس موجود ہے، ملٹیپل لینگویجز میں ٹرانسلیشنز ہوئی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ایپس موجود ہیں فنگر ٹپس پہ لٹرلی. میں کہتا ہوں اتنا کنوینئنٹ ہے اور اتنی زیادہ گمراہی ہے. یعنی قرآن اتنا تفسیر، تشریح، ہر قسم کی، آپ کو لنگوسٹک انالیسز، آپ کو اعجاز، آپ کو یعنی از دیر اینی ایکسکیوز دیٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. قرآن اتنا واضح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جتنا زیادہ واضح ہوا اتنے زیادہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اللہ، ان کی بدبختی یہ ہے کہ جتنا زیادہ دین ان کو جتنا ان کو دین سے ایکسپوجر ملتا ہے، بجائے وہ دین میں عمل کرنے کے، وہ اللہ معاف کرے ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اتنا دین سے بھاگتے ہیں جتنا دین کا ایکسپوجر ان کو ہوتا ہے. ویری اسکیری. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے.